ہر روز نت نئے مسائل جنم لیتے ہیں۔ پچھلے رمضان المبارک میں ایک یہ مسئلہ بڑے زور و شور پر تھا کہ سحری کا وقت جو ہے وہ اذان ہوتی رہے، آپ سحری کرتے رہیں تو آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک مولانا صاحب نے یہ بات کی اور بہت زیادہ مشہور ہو گئے، اور اس رمضان المبارک میں سوشل میڈیا پر ایک یہ آواز جو ہے نا وہ گونج رہی ہے کہ بھئی جو افطاری کا وقت ہے، جو صدیوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زمانے سے لے کر آج تک جو افطاری کا وقت تھا، غروب آفتاب، تمام امت مسلمہ اسی کے مطابق وہ روزے کو افطار کرتے تھے۔ تو اب یہ شور بلند کر رہے ہیں لوگ کہ بھئی جو وہ غروب آفتاب ہے، ابھی ظاہر ہے کچھ روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی شاید ہم نے جو افطاری ہے نا وہ تاخیر کے ساتھ کرنی ہے۔ اس رمضان المبارک میں یہ شور بہت اٹھا پڑا ہے کہ شاید ہم روزے کو جلدی افطار کر رہے ہیں۔ تو پہلی مختصر بات جو کروں وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، جو علماء حق، علماء ربانیین نے جو نقشہ اوقات مقرر کر کے دیے ہیں وہ بالکل بعینی ہی درست ہیں۔ جو آپ لوگوں کا شروع سے طریقہ کار چلتا آ رہا ہے وہی درست ہے۔ آج کی ان باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں اب آپ کو ذرا اس مسئلے کی وضاحت بڑے آسان انداز سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یاد رکھیے گا، عربی زبان میں جو دن اور رات کا جو کنسپٹ ہے، اس کے لیے دو الفاظ استعمال کیے گئے، لیل اور نہار۔ لیل رات کو کہتے ہیں، نہار دن کو بولتے ہیں۔ اب جیسے کہ یہ جو شور مچا کہ بھی اذان ہوتی رہے تو آپ سحری کرتے رہیں، ان لوگوں کو یہ جواب دیا جاتا ہے یا ان کو یہ سمجھاؤں گا میں کہ دیکھیے گا کہ جو سحری کھانے کا وقت ہے وہ رات کا ہے، اور جو دن کا وقت ہے وہ روزہ رکھنے کا ہے۔ اب دن کا آغاز کس وقت ہوتا ہے؟ جس وقت صبح صادق شروع ہوتی ہے، دن کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے روزے کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت کوئی اذان ہو یا نہ ہو، الارم بجے نہ بجے، کسی جگہ سے اعلان ہو یا نہ ہو، آپ کے جو روزے کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی ایک لقمہ بھی کھائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی سحری کے لیے، اپنے روزے کو بچانے کے لیے کسی اذان الارم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ٹائم کیلنڈر کے حساب سے معلوم ہونا چاہیے کہ آج سحری کا ٹائم اتنے بجے ختم ہوگا اور اتنے بجے سے پہلے پہلے میں نے اپنی سحری کر لینی ہے۔ اور یہ جو ٹائم ہے نا، یہ کوئی بڑا زیادہ عرصہ نہیں ہے کہ اب سحری کا جو ٹائم ختم ہونے پر بھی کوئی 5 7 10 منٹ لگیں گے تو پھر سحری کا ٹائم ختم ہوگا۔ یہ بلکہ 1 سیکنڈ جب آگے نکلا تو پچھلا ٹائم اب سحری کھانے کا ختم ہو چکا، اب وہ روزہ رکھنے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایسے نہیں جیسے گاڑی کی بریک لگتی ہے تو گاڑی رکتے رکتے تھوڑا سا وقت لگے گا پھر جا کے گاڑی رکے گی۔ سحری کرنے میں یہ نہیں ہے، بلکہ ایک ٹائم پچھلا تھا وہ ختم ہوا، اب آگے جو روزے کا ٹائم ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ایسے ہی جو روزہ افطار کا وقت ہے، اور افطاری کا وقت وہ ہے جب دن ختم ہو، اور دن کا ختم ہونا وہ غروب آفتاب ہے۔ اور جب غروب آفتاب کا پہلا لمحہ، پہلا سیکنڈ وہ شروع ہوا، وہ جو روزے کا ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب وہ رات کا یعنی کہ کھانے پینے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ اور اب اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ جو ٹائم شروع ہوا ہے کھانا پینے کا، وہ ابھی اس کو تھوڑا سا اور انتظار ہے، بریک لگ رہی ہے، اب بریک لگ گئی تو کھانا پینا شروع ہو۔ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ جب غروب آفتاب ہوا، آفتاب اپنے غروب میں جب پہلے ہی لمحے گیا تو گویا کہ اب دن کا وہ اختتام ہوا اور روزے کا ٹائم ختم ہوا، اور آگے ہماری افطاری کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ میری اس بات کو مزید آسان پیرائے میں اس کو سمجھنا چاہیں، آپ نے محسوس کیا ہے کہ جو دن ہے نا، جو دن کا بڑھنا، زیادہ ہونا، کم ہونا، یہ 2 2 4 4 5 5 گھنٹے کا فرق نہیں پڑتا کہ آج 10 منٹ دن بڑا ہوا اور 10 منٹ رات چھوٹی ہوئی، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ یہ 1 1 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر 1 منٹ سے کم بھی ہو،
تو اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ ہماری سحری اور افطاری میں کوئی 2-4 منٹ کا ایسا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ٹائم گزرنے کے بعد بھی وہ کرتے رہیں تو کوئی فرق نہ پڑے۔ اس لیے آپ کے روزے میں فرق پڑے گا کہ اگر آپ نے ایک لمحہ بھی جو سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد ایک گھونٹ بھی پی لیا تو روزہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے روزہ افطار کرنے میں غروب آفتاب کے بعد مزید تاخیر کی تو یہ ایک آپ اپنے اوپر خود اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ رب کریم کا جو حکم تھا وہ آپ پر کب کا آ چکا ہے کہ آپ افطاری کریں اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔